ایک باپ نے اپنے 3 بیٹوں کو بتایا کہ وہ جلد ہی مر جائے گا اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جائیداد کس کو دے۔ اس نے کہا، مارکیٹ جاؤ اور ایسی چیز خریدو جو میرے کمرے کو بھرنے کے لیے کافی ہو لیکن اتنی چھوٹی ہو کہ تمہاری جیب میں آ جائے۔ اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون زیادہ عقل مند اور اس قابل ہے کہ میری جائیداد کا وارث ہو۔ وہ سب بازار گئے اور ہر ایک الگ الگ چیز لے کر واپس آیا۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ ایک ایک کر کے اس کے کمرے میں آئیں اور کمرے کو اپنی چیزوں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ پہلا بیٹا اندر آیا اور اس نے خریدے ہوئے کپڑے کے کچھ ٹکڑے کمرے میں رکھ دیے، لیکن اس سے بمشکل فرش کا چھوٹا سا حصہ ڈھانپا گیا۔ دوسرا بیٹا اندر آیا اور فرش پر کچھ گھاس ڈال دی، لیکن پھر بھی کمرہ نہ بھرا۔ تیسرا بیٹا اندر آیا اور اپنے باپ کو وہ دکھایا جو وہ خرید کر لایا تھا۔ باپ نے اس کو جائیداد دے دی۔ آپ غور کریں اور بتائیں، تیسرے بیٹے نے باپ کو کیا دکھایا تھا؟ ماچس کی ایک ڈبیا۔ جب بھی وہ ماچس روشن کرتا، کمرہ روشنی سے بھر جاتا اور ماچس آسانی سے اس کی جیب میں بھی آ جاتی تھی۔ ایک کسان ناشپاتی کے ایک خوبصورت درخت کا مالک ہے۔ وہ ایک قریبی دکاندار کو اس کا پھل بیچتا ہے۔ دکاندار کسان کو بلاتا ہے تاکہ دیکھے اس کے پاس خریدنے کے لیے کتنا پھل ہے۔ اس درخت کی 24 شاخیں ہیں۔ ہر شاخ میں 12 ٹہنیاں ہیں۔ ہر ٹہنی پر مزید 6 چھوٹی ٹہنیاں ہیں۔ ہر ٹہنی پر ایک پھل لگتا ہے۔ اب آپ بتائیے، کسان اس دکاندار کو کتنے سیب دے سکے گا؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ ناشپاتی کے درخت پر سیب نہیں اگتے۔ ایک رات ایک عورت کو پولیس کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ اس کے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اسے جلد از جلد قتل کی جگہ پر پہنچنا چاہیے۔ عورت فون بند کر دیتی ہے اور 20 منٹ ڈرائیو کر کے جائے وقوع تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ جائے وقوع پر پہنچتی ہے، پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے اور اسے قتل کا مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ بتائیے، پولیس کو کیسے پتا چلا کہ اس نے قتل کیا ہے؟ پولیس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ قتل کی جگہ کہاں ہے، پھر بھی وہ پہلے سے جانتی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ اس طرح پولیس کو پتا چل گیا کہ وہی قاتل ہے۔ آپ ایک پرانے خوفناک گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اس گھر میں بجلی یا پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہاں آپ کو 3 دروازے نظر آتے ہیں۔ پہلے دروازے کے پیچھے شیر موجود ہے۔ دوسرے دروازے کے پیچھے دلدل ہے جس میں دھنس کر آپ مر جائیں گے۔ تیسرے دروازے کے پیچھے ایک الیکٹرک چیئر ہے۔ آپ کس دروازے سے گزریں گے؟ آپ کو دروازہ نمبر 3 سے گزرنا چاہیے، کیونکہ گھر میں بجلی نہیں ہے، لہٰذا الیکٹرک چیئر کام نہیں کرے گی۔ ایک چور ایک سٹور میں داخل ہوتا ہے اور کلرک کو دھمکی دیتا ہے۔ وہ اسے تجوری کھولنے پر مجبور کرتا ہے۔ کلرک کہتا ہے، تجوری کا کوڈ ہر روز ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی تو آپ کو کوڈ نہیں ملے گا۔ لیکن چور خود ہی کوڈ کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ بتائیے اس نے یہ کیسے کیا؟ کلرک نے پہلے ہی اسے کوڈ بتا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ کوڈ ہر روز ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس دروازے کا کوڈ تھا ڈیفرنٹ۔ ایک مشہور کپڑوں کی دکان کا مالک اشیاء کی قیمتوں کا تعین خاص طریقے سے کرتا ہے۔ ایک بنیان کی قیمت 10 روپے ہے، جرابوں کی قیمت 12 روپے ہے، ایک ٹائی کی قیمت 8 روپے ہے۔ مالک کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے بتائیے، شیروانی کی قیمت کیا ہوگی؟ 14 روپے۔ دکاندار اس چیز کے نام میں موجود ایک حرف کی قیمت 2 روپے رکھتا ہے۔ شیروانی میں 7 حروف ہیں، اس طرح اس کی قیمت 14 روپے بنتی ہے۔ اسلم کا ڈاکٹر اسے 3 گولیاں دیتا ہے اور اسے ہر آدھے گھنٹے میں 1 گولی کھانے کو کہتا ہے۔ بتائیے اسلم کو تینوں گولیاں لینے میں کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹہ۔ اسلم فوراً 1 گولی لے لے گا،
پھر آدھے گھنٹے بعد لے گا اور پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد آخری گولی لے گا۔ ایک شخص صبح 2 بجے ایک دکان کے سامنے بے ہوش پایا گیا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے اور اس کے پاس ایک اینٹ پڑی ہے۔ جب پولیس پہنچتی ہے تو وہ اس شخص کو جیل لے جاتی ہے۔ بتائیں انہوں نے اسے کیوں گرفتار کیا؟ کیونکہ وہ شخص دکان لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اسٹور کی بلٹ پروف کھڑکی پر وہ اینٹ پھینکی تھی جو واپس اچھل کر اس کے سر پر لگی تھی۔ چرچ میں 5 آدمی تھے۔ جب وہ باہر تھے تو بارش شروع ہو گئی تھی۔ ان میں سے 4 بھاگے مگر پھر بھی وہ گیلے ہو گئے، لیکن جو نہیں بھاگا وہ گیلا نہیں ہوا۔ بتائیے وہ گیلا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ تابوت میں تھا، باقی لوگ اس کے جنازے میں آئے تھے۔ دوستوں کے درمیان ایک مقابلہ تھا جس میں سب نے کچھ اپنے پاس روک کر رکھنا تھا۔ آخر میں وہ شخص جیت جاتا ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں تھے۔ بتائیے مقابلہ کس چیز کا تھا؟ سانس روک کر رکھنے کا۔ اگر آپ براؤن گار کو سفید پینٹ کریں گے تو وہ سفید گار بن جائے گا۔ اگر سٹاپ لائٹ سرخ سے سبز میں بدل جائے تو روشنی سبز رنگ کی ہوگی۔ تو اگر آپ ایک سفید قمیض کو ریڈ سی میں پھینکیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ قمیض گیلی ہو جائے گی، اس کا رنگ نہیں بدلے گا، کیونکہ ریڈ سی کا رنگ سرخ نہیں ہے بلکہ یہ صرف اس کا نام ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔